الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على أبي حنيفة وأحبابه وعلى علماء ملته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، فخر آدم و بنی آدم، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، مہ جمالہ نئی رتابہ مہ خوبہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. بگر داب بلا افتاد و کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. بگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی. الہی تابوت خورشید و ماہی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغے چشتیاں را روشنائی. حضرات، گزشتہ بیان میں سلسلے چشت کے ایک جید بزرگ اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروں میں ایک حضرت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تعلق سے عرض کیا، اور ان کی کرامات، زندگی کے حالات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں تصرف بھی دیتا ہے، اور وہ زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے حاجت روا بھی ہوتے ہیں. حضرت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے تعلق سے کل عرض کیا، یہ شہزادے تھے حضرت شیخ ابو یوسف ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور اپنے والد ہی سے یعنی شیخ ابو یوسف چشتی ہی سے ان کو خلافت تھی. تو حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر عثمان ہارونی، ان کے پیر حضرت ہادی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر حضرت شیخ مودود چشتی، اور ان کے پیر ہوئے حضرت شیخ ابو یوسف چشتی. آج انشاءاللہ انہی کا ذکر کرنا ہے، اور جن کو جن سے خلافت ہے وہ حضرت شیخ ابو محمد چشتی. اب آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، اب کل چھٹی رات ہے، تو چونکہ خواجائی کا بیان کرنا ہے، یہ تو اب لمبا شجرہ ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. اور خواجگان چشت کے بزرگ میں حضرت شیخ ابو یوسف ابو محمد چشتی یہاں تک رکھتے ہیں. آئندہ سال اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آگے ان کے جو پیر ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بھی ہیں، اور
ان کے پیر بھی ہیں۔ اب ان کے تعلق سے بے شمار کرامات اور سلسلے چشت خواجہ غریب نواز کے پیروں میں یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ اپنا کمال ہے، انہیں زبدۃ الصابرہ اور اشرف اکابرہ سید الاقطاب اولیاء زمان سید اولیاء زمان اور صاحب بحر معرفت صاحب طریقت، ان بڑے بڑے الفاظ اور القاب سے حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین ہے، دونوں طرف سے ان کا رشتہ مولا کائنات سے مل جاتا ہے۔ ان کے والد حضرت شیخ سمعان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تعلق سے میں عرض کروں گا، اور ان کا شجرہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات سے مل جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت شیخ سمعان چشتی جو بیٹے ہیں حضرت شیخ ابو محمد چشتی کے، اور ان کے والد شیخ سمعان کے والد حضرت سید محمد ابراہیم، ان کے والد حضرت سید محمد چشتی، ان کے والد حضرت سید عبداللہ جو علی اکبر سے مشہور تھے۔ یہ شہزادے ہیں حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کے جو والد ہیں وہ حضرت امام تقی، یہ شہزادے ہیں حضرت امام نقی کے، یہ شہزادے حضرت امام علی رضا اور ان کے والد امام موسیٰ رضا کاظم، پھر امام جعفر، امام باقر، اور وہاں سے ہوتے ہوتے حضرت زین العابدین امام شہید کربلا اور مولا کائنات۔ یہ نجیب الطرفین ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کس شخصیت کے مالک رہے ہوں گے۔ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بحر معرفت میں ڈوبے ہوئے اور اپنے سلسلے چشت کے بزرگوں میں اتنا بڑا مقام و منصب رکھتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت حاصل ہے، 20 یا 22 سال کی عمر میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا، اور سارے بزرگوں کی اجازتیں اور خلافتیں جو مولا کائنات سے لے کر حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک تھی، ان سب سے آپ کو نوازا۔ ان کا بچپنا بھی بڑا بے مثال ہے، کل کے بیان میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ جسے کمال اور اللہ جسے خوبیاں دینا چاہتا ہے، بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ وہ صفتیں ان میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ان کا بچپنا بڑا بے مثال ہے، اور مکتب میں جاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں حضرت شیخ ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شروع میں ان کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا تھا، اب اللہ ان کی اللہ نے کیسا کرم فرمایا، جب بہت چاہا کہ قرآن مجید حفظ کر لے، یاد کر لے، انہیں قرآن مجید یاد نہ ہوتا۔ ان کے پیر حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے بیٹا 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ خواب ہی میں انہوں نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، جب اٹھتے ہیں تو پورا قرآن سینے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ جو ہے حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے جید اولیاء میں ان کا شمار ہے کہ اللہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، زمانے میں ہمارے سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جنہیں حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ سے خلافت حاصل ہے، حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس جمعہ کو انہی کا بیان کرنا تھا، چونکہ جمعہ کے بیان میں سلسلے قادریہ کے بزرگوں کا بیان ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری اور ان کے بعد حضرت حبیب اجمی کا بیان کیا، ان کے بعد حضرت شیخ معروف کرخی، ان کے بعد حضرت سیدی داؤد تائی، ان کے بعد حضرت سیدی سختی جنید بغدادی کا بیان ہوا، اور اس جمعہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا بیان کرنا تھا، مگر رجب کے مناسبت کے اعتبار سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا۔ آنے والے جمعہ میں ہمارے سلسلے قادریہ کے بزرگوں میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر بڑے مقام و منصب پہ فائز ہیں، اللہ اعلیٰ حضرت انہی کے تعلق سے کہتے ہیں بحر شبلی شیر دنیا کے کتوں سے بچا۔
بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد بیریا کے واسطے. تو یہ بحر معروف و سری معروف دے بے خسری جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. اب حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس قدر بڑے مقام و منصب پہ فائز ہیں، ان کی عادت کریمہ رہی ہے کہ ان کا زمانہ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ وہ ایک زمانہ ہے. ہر ہفتہ میں ایک بار 2 مرتبہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو یوسف چشتی سے ملاقات کرنے جاتے، جبکہ ہمارے سلسلے کے بڑے مشائخ اور بڑے بزرگوں میں حضرت ابو بکر شبلی کا نام ہے. لوگ پوچھتے تھے بزرگ آپ جو ہے بلا ناغہ معمول کے مطابق وقت متعین پر حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، آخر کیا ہے ان کے اندر؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں پتا چلے گا جنہیں اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عنایت و نصرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار الطاف الہی اکرامات الہی جن پہ نازل ہوتے ہیں وہ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی ہے. خدا کے بڑے بزرگوں میں جن کا نام ہے، میں جب ان کے پاس جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام جو حضرت ابو یوسف چشتی پہ ملتے ہیں، ابو بکر شبلی جب جاتا ہے ان نعمتیں و انعام کا حصہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی فرما رہے ہیں. بتائیے وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی، آپ اندازہ لگائیں جنید بغدادی جن پہ ناز کرتے ہیں اب وہ حضرت ابو یوسف چشتی کی تعریف کر رہے ہیں. حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جو ہے خلافت اپنے ماموں سے حاصل ہے، حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی، اور یہ بیٹے ہیں حضرت ابو احمد چشتی کے. اب شاید آپ کے دماغ میں نہ رہے مگر حضرت شیخ ابو یوسف چشتی کو خلافت کن سے ہے؟ حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے ماموں ہوتے ہیں، اور یہ بیٹے ہیں حضرت ابو احمد چشتی کے. ان کی بھی بڑی داستان ہے اور اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں ابو یوسف چشتی کے پیر کہ اللہ اللہ ان کے جو والد گزرے حضرت ابو احمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا تھا صبح تمہارے گھر پہ ایک اللہ کا بندہ اور ایک مادرزاد ولی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم تمہیں اس کی بشارت دینے آئے ہیں. حضرت ابو احمد چشتی صبح فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، کنیز آ کر خبر دیتی ہے ان کے گھر پہ ایک شہزادے کا جنم ہوا ہے. آپ اپنے شہزادے کو دیکھنے جاتے ہیں، ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ جاری ہے. عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے، 10 محرم کو پیدا ہوئے، اور یہ سلسلے چشت کے ان بزرگوں میں ہے. ان کی والدہ کہتی ہے اور حضرت ابو محمد چشتی کے والد حضرت ابو احمد کہتے ہیں میرا لڑکا جس دن پیدا ہوا اس دن 10 محرم ہے، اس دن اس نے روزہ رکھا ہے اور پورا دن اپنے ماں کا دودھ نہ پیا، افطار کے وقت اس نے دودھ نوش فرمایا اور اللہ نے وہ کمال اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت ابو احمد چشتی کہتے ہیں کہ جس زمانے میں میرا شہزادہ ابو محمد چشتی جو ابو یوسف چشتی کے پیر ہیں کہتے ہیں میرا شہزادہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس دن پیٹ میں تھا میری بیوی کے یعنی اپنے شکم مادر میں تھے، اس وقت حضرت ابو احمد چشتی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اس بار لڑکا پیدا ہوگا اور یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں اور اللہ تعالیٰ اسے معذردار ولی عطا ولایت دے گا. اللہ اللہ. اور جو ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور حضرت ابو احمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بیوی جو ان کی اہلیہ تھی وہ حمل سے ہیں امید سے ہیں، اب قریب ہے دن کہ حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں جلوہ بار ہو، بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے والد حضرت ابو احمد چشتی اپنے شہزادے کو شکم مادر میں اپنے بیوی کے پیٹ میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ و یا خلیفتی و نائبتی، اے میرے خلیفہ اے میرے نائب تم پہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو. ان کی بیوی کہتی ہے حضور ابھی تو ولادت نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتا چلا جو پیٹ میں ہے وہ لڑکائی ہے اللہ کا ولی ہے؟ حضرت ابو احمد چشتی کہتے ہیں مجھے خواب میں رسول اللہ نے بتایا ہے اور میں نے آج ہی لوہے محفوظ پہ دیکھا ہے لڑکا ہی پیدا ہوگا اور اللہ اسے زمان
زمانے میں اولیاء کا سردار بنائے گا. وہ پیدا ہوئے. اب بتائیے ان کے مرید ہیں حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی. کتنے زبردست صاحب ولایت ہوں گے. یہ حضرت ابو محمد چشتی کون ہے؟ جس زمانے میں بادشاہ محمود غزنوی سومنات فتح کرنے کے لیے آیا. ایک بڑی تاریخ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں یہ بھی بتاؤں گا. یہ سب اسلامی روایات ہیں. جب ٹرمپ کو دکھانا ہوتا ہے تو تاج محل دکھاتے ہیں. دکھانا ہے تو مغلوں کے بنائے ہوئے عمارتیں دکھاتے ہیں. اور پھر اسی کو گرانے اور اپنے نام پہ کرنے کے منصوبے ہیں. ارے بھائی جب وہ آیا ہے تو پھر تمہارا بنایا ہوا کچھ دکھاؤ. کیا کریں گے؟ اب جس زمانے میں حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ زمانہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا زمانہ تھا. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں یہ ساری ڈیٹیل بیان کروں. من تو مجھے بھی ہے بیان کرنے کا اور کرنا ہے, مگر ٹائم وقت کی نزاکت دامنگیر ہے. تو مجھے یہاں سے کئی 2-3 اور پروگرام میں جانا ہے. اب حضرت جو ہے ابو محمد چشتی کتنے بڑے بزرگ ہوں گے. جس زمانے میں محمود غزنوی سومنات فتح کرنے کے لیے آئے اور حالات خراب تھے, ان کے خلاف تھے, محمود غزنوی کو خواب میں حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ علیہ خواب میں نظارہ دکھاتے. نظارہ یہ دیکھے کہ محمود غزنوی لشکر ایک کفار سے لڑ رہے ہیں, مشرکین سے لڑ رہے ہیں, اور لڑتے لڑتے مسلمانوں کا لشکر شکست کھانے کے قریب ہے, مغلوب ہونے کے ہارنے کے قریب ہے. اتنے میں حضرت ابو محمد چشتی خواب میں حضرت محمود غزنوی کے ہیں, اور وہ چشت میں ان کے ایک مرید ہے جن کا نام محمد کاکو چشتی ہے. ان سے فرماتے ہیں کہ اے محمد کاکو, دیکھ ہندوستان میں فتح سومنات کا وقت ہے اور محمود غزنوی شکست کھا رہا ہے, فوراً تو ان کی فتح کے لیے مدد کرو. اب یہ لشکر کی لڑائی ہو رہی ہے یہاں پر, اور حضرت محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کو حکم دے رہے ہیں چشت کے اندر. اچانک ان کے مرید محمد کاکو چشتی جن کا نام ہے اپنے مکان سے باہر نکلے, ایک لکڑی لیتے ہیں اور لکڑی لے کے دیوار میں مارنے لگے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ محمد کاکو چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اچانک اٹھ کر دیوار میں لکڑی کیسے مار رہے ہیں. پھر سومنات فتح ہو گیا, محمود غزنوی لوٹے. سارے حالات کی جب خبر ہوئی تو پتہ چلا محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو حکم دیا تھا, اور جس دن یہ دیوار میں لکڑی مار رہے تھے دیکھا تو یہ جا رہا تھا کہ دیوار میں لکڑی مار رہے ہیں, حقیقت میں لکڑی یہاں مار رہے تھے, اور ہندوستان میں ان کے لکڑی سے باطلوں کا لشکر پیچھے ہٹ رہا تھا. پھر انہی کے لکڑی مارنے کی وجہ سے محمود غزنوی نے فتح پائی اور اس زمین پہ اسلامی پرچم ہلال لہرانے لگا. یہ حضرت محمد ابو محمد حضرت محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے بزرگ رہے ہوں گے. اب ان کے مرید ہیں حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ. اب یہ جو ہے بڑے بزرگ اور کاملان طریقت میں ہے حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اب سنیے, کل بیان کیا تھا حضرت شیخ مودود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. اب ان کے جو ہے پیر حضرت ابو یوسف چشتی, ہاں حضرت ابو محمد چشتی ان کی ایک بہن تھی جنہوں نے 40 سال تک نکاح نہ فرمایا, 40 سال تک نکاح نہ فرمایا, اور عبادت میں ریاضت میں بندگی میں لگی رہتی, دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا. حضرت ابو محمد چشتی کے والد ابو احمد چشتی جب انتقال کر گئے اور زمانہ گزر گیا اور ان کی بہن ہے وہ نکاح نہیں فرما رہی ہے, عبادت و ریاضت میں لگی ہے, اور باوجود کہ گھر والوں نے سمجھایا اس کے بعد بھی نکاح نہیں فرماتی ہے. خیر کچھ زمانوں کے بعد حضرت ابو احمد چشتی اپنے بیٹے حضرت ابو محمد چشتی کے خواب میں آ کر کہتے ہیں, بیٹا تمہاری بہن کو سمجھاؤ نکاح کرے. فلاں ایک آبادی ہے جس آبادی میں ایک درویش رہتا ہے جس کا نام محمد سمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے, اس سمان سے اس کا نکاح کرے. اور میرا یہ قول, میرا یہ فرمان ہے کہ تمہاری بہن کا نکاح اس سمان سے ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے مادرزاد ولی پیدا فرمائے گا. حضرت ابو محمد چشتی اٹھے, اپنی بہن کو واقعہ خواب سنائی رہے ہیں, اور خواب میں ان کے والد ابو احمد چشتی نے اپنی شہزادی کو بھی یہ سارا واقعہ سنایا. خیر یہ خواب کی وجہ سے عمل کیا گیا. حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بہن کا نکاح دور رہنے والی آبادی میں حضرت شیخ سمان درویش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کر
دیا اور انہوں نے کہا تھا ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایک شہزادہ پیدا فرمائے گا. ان کا نکاح ہوا حضرت شیخ سمعان کا اور حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن کا. ان کے نکاح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مادرزاد ولی پیدا فرمایا جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ شہزادہ ابو یوسف چشتی ہے. وہ شہزادہ حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم عطا فرمائے. کرامتیں بے شمار ہیں، بے شمار کرامتیں. حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے اس قدر عبادت پر تھے. ایک دن بہت زیادہ پانی پی لیا. بیٹھ جاؤ صحیح سے، باتیں نہیں کرو، بھول جاتے ہیں. پانی پی لیا بہت زیادہ. اب ظاہر بات کہ رات کو جب زیادہ پانی پی لے تو پھر نیند زیادہ آتی ہے. یہ نسخہ یاد کیجئے، کبھی رات کو نیند نہ آتی ہو تو 2-4 گلاس گڑگڑا کر کے پی لیجئے. نیند نہ آتی ہو تو پی لینا چاہیے پانی، اس سے نیند جلدی آتی ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو عارضہ ہے، نیند نہیں آتی ہے. ایک نسخہ بتا رہا ہوں جو کافی مقبول بھی ہے. اگر کسی کو نیند نہ آنے کی بیماری، رات کو 2-3 بجے تک رہتا ہے، نیند نہیں آتی، تو اپنے پاؤں میں سرسوں کا تیل مالش کر لے. سرسوں کا تیل اپنے پاؤں میں مالش کرے 5-10 منٹ تک. انگلیاں اور خلال کی طرح پوروں کے بیچ میں، انگلیوں میں اور تلووں پر تیل مالش کرے. یہ نسخہ بتایا گیا ہے حکیموں نے. انشاءاللہ بہت جلد نیند آ جائے گی. اور کبھی نہ آئے، عادت نہیں ہے کہ ہمیشہ نیند نہیں آتی، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی نہیں آتی ہے تو 2-3 گلاس پانی کے پی لے تو نیند جلدی آتی ہے. حضرت شیخ ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن بہت زیادہ پانی پی لیا. اب نیند آنے لگی. آپ اپنے نفس سے کہتے اے نفس، اگر آج میرے سے صلح کر لے، آج میرے سے مطابقت کر لے تو پھر میں تجھے کچھ انعام دوں گا، اس لیے کہ مجھے نیند آ رہی ہے. اور آج صلح کر لے، مجھے ایک پورا قرآن شریف اور 100 رکعت پڑھنے دے، پورا قرآن شریف ختم کرنے دے. مگر نفس نے نہیں مانا، اتنا غلبہ کیا کہ حضرت سو گئے. پھر آپ نے کہا کہ دیکھا مطابقت نہ کی، اب میں تجھے سزا دوں گا. اس کی سزا یہ دی کہ مسلسل 20 سال تک حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی مکمل 1 گلاس پانی نہ پیا. یعنی کبھی مکمل طور پر اتنا پانی نہ پیا کہ آپ کی پیاس بجھ جائے. ہمیشہ تشنا رہتے، پیاس لگی تو آدھا گلاس پیتے، آدھے گلاس کی پیاس ہے تو اس سے بھی آدھا پیتے. آپ نے کہا دیکھا کہ اس وقت میری بات مان لیتا تو آج تجھے ٹھنڈے مشروبات ملتے، مگر ایک مرتبہ مجھ سے موافقت نہ کی. 20 سال تک آپ نے کبھی بھی جی بھر کے پانی نہ پیا. اور پھر رات تو رات 100 رکعت نمازیں پڑھتے. اور کبھی کبھی آپ کا معمول تھا، کیونکہ آپ کو خواب میں حفظ قرآن عطا کیا گیا، آپ کا معمول تھا روزانہ 100 رکعت پڑھتے ہیں. کبھی 1، کبھی 2، کبھی ایک رات کے اندر آپ ایک پاؤں پہ ختم رہ کے پورا قرآن مجید 1 رکعت میں ختم کر دیتے ہیں. یہ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی تھی. اسی جگہ پہ ہمیشہ بیٹھے رہتے. صاحب کشف و کرامت ہے. گرمی کا موسم تھا اور خود تو کبھی پانی کی پرواہ نہیں کرتے کہ پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینا. ہمیشہ جو ہے آپ روزہ سے رہتے. ایام منہیات کے علاوہ پورے سال کے روزے ہوتے. لوگ آئے حضور گرمی کا موسم ہے اور لوگ پانی کے لیے بےتاب ہیں. میٹھا پانی بھی نہیں ہے اور پانی ہی نہیں ہے، اور جہاں پانی ہے وہ میٹھا نہیں ہے. حضور تنگی ہے، جانور مر رہے ہیں اور لوگ پانی کی وجہ، پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. حضور کرم فرمائے. حضرت اپنا عصا لیتے ہیں، عصا لے کے باہر نکلے. آپ کے مسجد کے باہر خانقاہ حجرے کے باہر ایک بہت بڑا پتھر تھا. آپ نے اس پتھر پر بسم اللہ پڑھ کے ایسا پتھر پر اپنے عصا، اپنی لاٹھی، اپنی لکڑی سے ایسا ضرب مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے شاف و شفا میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. آج بھی وہ چشمہ جاری ہے. علماء بیان کرتے ہیں، سلسلے چشت اور خواجگان نے چشت کے مریدین متوسلین کا بیان ہے، آج بھی وہ چشمہ جاری ہے. اس چشمے کی آج بھی خصوصیت ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہوگی وہ پانی اتنا ہی میٹھا و ٹھنڈا ہوتا جائے گا. وہ پانی اتنا ہی میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا جائے گا. اس پانی کو لوگ لیتے ہیں اور اس پتھر کے قریب جہاں سے آج بھی پانی نکل رہا ہے، لوگ وہاں کھڑے رہ کر بیٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں
پانی میں اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے، کہتا ہی شدید بخار ہو وہ پانی لے لیا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اللہ بخار سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے۔ یہ جو ہے حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب اتنی کرامات ہیں اللہ اللہ کہ آپ کے کل میرے حضرت شیخ مودود چشتی کے تعلق سے عرض کیا، اسی طرح شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں جنات و پری مرید ہیں، جناتوں کی ایک زبردست جماعت ان کے مرید ہیں، اور ان کی جو ہے جنات ان کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ ان کے یہاں جنات سانپ کی شکل میں کبھی کبھی آتے تھے، اس لیے بعض علماء بیان کرتے ہیں، اور بعض کتابوں میں سلسلے چشت کے مصنفین نے لکھا ہے جب حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو 2 سانپ اس وقت آپ کے دروازے پر تھے، اور آپ کے مزار پہ کافی سالوں تک وہ سانپ رہے۔ وہ حقیقت میں جنات تھے، جو اچھی نیت سے آتا تھا اسے حضرت کی بارگاہ میں جانے دیتے، اور جس کی بری نیت ہوتی تھی ان مریدین سانپ جنات کو پتا چل جاتا، وہ ڈنک لیتے یا بھگا دیتے۔ یہ زمانوں تک ہوتا رہا، مگر بعد میں اس چیز کو غائب کر دیا گیا، یعنی اس سے پتا چلا ہزاروں نہیں لاکھوں جناتوں کی جماعت حضرت شیخ ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے ارادت و بیت میں شامل تھی۔ اب یہ جو ہے آپ کے کل کے بیان میں عرض کیا، حضرت شیخ مودود چشتی ان کے بھی شیخ حسام الدین شیخ نجم الدین عمر فقیہ جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کے ایک جناتوں کے سردار ایک جن تھا، وہ ان کا ہم سبق ہو گیا، اور پھر تعلقات ہوئے جن کی کرامت آج بھی ہے کہ آج بھی ان کے خاندان میں کسی کو جن کا اثر نہیں ہوتا۔ کل بیان کیا تھا میرے، اب یہ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے جو مقام و منصب دیا، ایک دن اپنے خانقاہ اپنے حجرے سے نکل رہے تھے، آپ کی عادت تھی، آپ کے حجرے کے باہر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے، اور برد و وظائف آپ اس پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ باہر نکلے، جیسے باہر نکلے اس پتھر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر پاس والی آبادی میں جانے لگے، جیسے ہی پاس والی آبادی میں تشریف لے جاتے ہیں آپ کی محبت میں وہ پتھر بھی آپ کے پیچھے جانے لگا۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ آگے چل رہے ہیں، پتھر خود بخود حضرت کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب اللہ والوں کو یہ پتھر بھی پہچانتے، اگر آج وہابی نہ پہچانے، مودودی نہ پہچانے، اگر کوئی باطل فرقے والا اپنی خباثت پہ رہے نہ پہچانے، تو پھر قصور اللہ والوں کا نہیں ہے۔ اگر چمگادڑ کی آنکھ دن میں آفتاب اور سورج کو نہیں دیکھتی ہے تو قصور آفتاب کا نہیں ہے، قصور چمگادڑ کی آنکھ کا ہے۔ اگر اللہ والوں صالحین کے اتنے بے شمار کرامات ہیں، اگر اب بھی نظر نہ آئے تو قصور چمگادڑ کا ہے، یہ چمگادڑ سے بھی بدتر ہیں لوگ۔ یہ بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسب پڑھا، مگر اس کے مصطفیٰ دل میں نہیں آتا ہے۔ شیخ الاسلام حضور مدنی میاں نے کہا تھا، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، اگر سمجھ نہ سکے تو پھر پڑھا کیا؟ اگر سمجھ نہ سکے تو پھر پڑھا کیا ہے؟ ارے لب جبریل ہے پائے سرکار پر، لب جبریل ہے پائے سرکار پر، ابتدا یہ خدا جانے انتہا کیا، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا۔ یہ جو ہے بزرگ اور صالحین اللہ والے، وہ پتھر حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے جانے لگا۔ بازار تھا، دونوں طرف لوگوں کا ہجوم لگا تھا، جب دیکھا کہ پتھر حضرت کے پیچھے جا رہا ہے، لوگ بھی پتھر کے پیچھے، جب دیکھا کہ شور و گل کی آواز ہوئی، حضرت نے مڑ کے دیکھا تو پتھر خود بخود حضرت کے پیچھے چلا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مکان یہی ٹھہر جا، اتنا کہنا تھا، پتھر وہاں ٹھہر گیا، حضرت چلے گئے، اور پھر اس پتھر کے لوگوں نے جو ہے اس کو چومنا شروع کیا، لوگ وہاں آتے نماز پڑھتے۔ اس بستی والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر شب جمعہ حضرت ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ رات میں جمعہ کی جب رات ہوتی شب جمعہ، آپ اس پتھر پہ جلوہ بار ہوتے، اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ اس
موجود ہوتے تھے, حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہوتے, اور ان دونوں بزرگوں حضرت خضر اور حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے اور پتھر سے ایسا نور نکلتا تھا کہ ہر شب جمعہ ساری آبادی میں نور پھیل جاتا, ایسا لگتا تھا رات کا سما ہے مگر سورج نکل آیا. کیونکہ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی ان کے پیر ابو محمد چشتی, ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا تعلق تھا. حضرت خضر آج بھی حیات ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو پھر ان کے تعلق سے بیان کرنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت خضر کے تعلق سے, تو کبھی ان کے بڑے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ جو پورا سورہ کہف میں ذکر کیا گیا ہے, انشاءاللہ تعالی کسی موقع سے. اب دیکھیے ان کو بڑا جو ہے حضرت خضر سے تعلق ہے. حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر جو ہے حضرت ابو محمد چشتی جب چھوٹے ہیں پڑھنے جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو راستے میں ملے. کہا بیٹا مجھے رب نے کہا ہے کہ میں تجھے پڑھا ڈالوں. کہا اچھا, اللہ نے کہا کہاں پڑھائیے, پڑھایا, اتنا پڑھایا. اب حضرت خضر پڑھائے تو پھر سینے سے لگایا اور اس میں اعظم کا علم ابو محمد چشتی کو عطا فرما دیا. سینہ کھل گیا. گھر سے واپس ہوئے, ماں کہتی ہے بیٹا آج پڑھ کے آ گئے, کیا پڑھا, تختی بتاؤ. حضرت ابو محمد چشتی کے حضور امی جان جو پڑھا ہے وہ تختی پہ لکھنے کے قابل نہیں ہے, آج جو پڑھا ہے وہ تختی پہ لکھنے کے قابل نہیں ہے. امی جان نے کہا کیا پڑھا ہے, کہ سب کچھ پڑھ لیا ہے. قرآن مجید لیتی ہے, قرآن مجید لے کر آیت پڑھتی ہے, جہاں جہاں سے پڑھتی ہے حضرت ابو محمد چشتی وہیں سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. کہا حضور کیا ہوا بیٹا, یہ کہا حضور امی جان مجھے جناب خضر نے پڑھا دیا ہے اور اس میں اعظم بھی سکھا دیا. بچپن ہی میں اللہ نے علم لدنی عطا فرما دیا. آنکھیں بند کر لیتے تھے, سارے زمانے کا ہاتھ ابو محمد چشتی پہ اللہ ظاہر فرما دیتا. تو ان خاندان کے بزرگ و صالحین کو جناب خضر علیہ السلام سے یہ تعلق ہے. تو اسی طرح ہر شب جمعہ کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے. اللہ اللہ آپ کے جو ہے بڑے ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کے مریدین اور آپ کے کئی ایک خلفاء ہیں. آپ پاس والی آبادی میں تشریف لے گئے تھے, وہاں ایک بہت بڑے درویش تھے, وہاں ان کے یہاں قیام فرمایا. ان درویش کی ایک صاحبزادی تھی اور جو ہے ابھی ان کا نکاح نہ ہوا. حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ایک شب قیام فرمایا. وہ درویش کنک نام کی ایک آبادی تھی, چشت سے قریب کہیں پاس میں رہی ہوگی. اس آبادی کا نام قریہ کنک تھا. قریہ کنک کے اس ایک بہت بڑے مرد کامل اور درویش کے پاس آپ تشریف لے گئے, قیام کیا. رات میں اس درویش کی بیٹی نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے جو ہے ایک نور اترا ہے اور 14ویں کی شب ہے, 14ویں کی رات ہے. چاند آسمان سے اترا ہے اور چاند اتر کر عورت وہ بچی خواب دیکھ رہی کہ اس کی گود میں آ گیا ہے. اللہ اللہ. اور انہوں نے خواب میں پوچھا چاند سے کہ تم کون ہو. چاند کہتا ہے کہ نہیں پہچانا, میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے. یہاں خواب دیکھ رہے ہیں اور یہی خواب حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا. صبح ہوئی, اپنے خواب کو اس درویش حضرت نے بیان فرمایا. آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے اور پورے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. حضرت کہتے ہیں درویش کے حضور میری اوقات کیا, میں اپنا رشتہ اتنے بڑے خاندان سے بیان کرو. یہ خواب حضرت ابو یوسف چشتی سے درویش نے سنا, سن کر اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے. اس سے پہلے کہ وہ بیان کرے جیسا ابو یوسف چشتی نے بیان کیا تھا وہ بہو خواب ان کی شہزادی بیان کرتی ہے. کہا حضور میں نے بھی ابا جان یہ خواب دیکھا ہے. خیر یہ رشتہ ہو گیا. حضرت ابو یوسف چشتی کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, خانقاہ پہ پہنچے, کچھ مہینے گزرتے ہیں. اللہ نے ان کے بدن سے ایک مادر ذات ولی پیدا فرمایا, وہ حضرت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر کل کیا, وہ حضرت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو پھر اس طرح جو ہے خواب میں بشارت اور بشارت سے نکاح, اور کیونکہ مشیت سارے راستے ہموار کرتی ہے, تو حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس بڑے مقام اور منصب اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ اللہ آپ کو آپ کے ماموں حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خرقہ خلافت ملا، وصیتیں کی، نصیحتیں کی اور گلے سے لگایا، اور آپ کو جو ہے اس میں اعظم دیا۔ جس دن آپ کو خلافت آپ کے ماموں حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلافت عطا فرمائی، نصیحتیں وصیتیں کرنے کے بعد خرقہ خلافت پہنایا، جس کے تعلق سے میں نے عرض کیا وہ جبہ جو وارثاگت مولا کائنات سے چلتا چلتا ان بزرگوں تک آیا تھا، آپ کو پہنایا اور نصیحتیں کی، وصیتیں کی، فقر کی تعلیم دی، بیٹا فقیری اختیار کرو، اسی کو انبیاء نے پسند فرمایا، اور یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی بھی آپ کے پاس، آپ بھی شیخ ابو محمد چشتی کی طرح اس خاندان میں جتنے ہیں ان سب نے جو ہے کبھی بھی ان چیز کو پسند نہ فرمایا کہ گھروں میں دولت کا انبار ہے، بلکہ ان کے جو پیر ابو محمد چشتی خلیفہ کا جب زمانہ ہے اس وقت حضرت ابو محمد چشتی اپنے جو ہے وطن میں ایک دریا سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کا لڑکا اسی طرح شکار کھیلنے گیا تھا، شکار کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ بار ہے، وہ گیا شہزادہ اور حضرت کے قدم کا بوسہ لیتا ہے، بیٹھا، حضرت فرماتے دیکھو اللہ نے تجھے اور تیرے باپ کو حاکم بنایا ہے، اگر تمہاری رعایا میں ایک گڑیا بھی بھوکی رہتی ہے تو یاد رکھ قیامت کے دن باپ بیٹا دونوں کا گلا پکڑا جائے گا، دونوں کا۔ کرسیاں لینا آسان ہے، لوگ لڑتے ہیں کرسیاں لینے کے لیے، آگے وانی کے لیے لڑتے ہیں، مگر اتنا ہی مارا جائے گا ان کو، جتنا مزہ کرسی پہ بیٹھنے کا ہے اتنا وبال قیامت میں بھی ہے، اس لیے قیامت کا وبال نہ لو اور اس مزہ کو قربان کر ڈالو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ جو اس کا لائق اہل ہے اسے دیا جائے۔ امام اعظم کو کتنی بار کہا بادشاہ خلیفہ عراق نے، شاہ عراق نے کہ آپ قاضی بن جائیں، حضرت کہتا ہے میں قاضی کے قبول کا قابل نہیں ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے مجھے قاضی نہ بنائیے، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو پھر جھوٹے کو قاضی نہیں بننا چاہیے۔ اور بادشاہ نے اس لیے حضرت امام اعظم کو قید کر دیا تھا اور کوڑے برسائے، آپ قاضی بن، عہدہ دیا جائے پورے عراق کا قاضی، چیف جسٹس، بتائیے کتنا بڑا عہدہ ہے۔ حضرت کہتے ہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، میں خود اپنے کام اور عبادت سے فارغ نہیں ہوتا ہوں، اور پھر یہ عہدہ تو پھر پورے عراق میں کون کہاں، اگر کوئی ایک اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا تو ابو حنیفہ کا گلا پکڑا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے اس لیے آپ کو قید کے حوالے کر دیا تھا، اور اس لیے قوم کا رہبر وہ ہو جن کے اندر وہ ساری صفتیں ہوں۔ پہلی صفت تو یہ کہ وہ عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، دوسری صفت ہے کہ وہ خود پرہیزگار، فاسق ہوتا ہے نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، ارے جب اللہ کا حکم ادا نہیں کر رہا ہے، قرض نہیں دے رہا ہے تو پھر قوم کا قرض کیا دے گا، یہ اللہ کا قرض نہیں دے رہا ہے، نماز فرائض واجبات نہیں ادا کرا، فسق ہے اس کے اندر، اعلانیہ فسق کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، گناہوں میں ڈوبا، جب یہ اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو متر منڈلی جو ہوتی ہے اس کے قانون کی فکر کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے عادل ہو، اور یہ سب ہمیں سوچنا ہے، ہم انہیں رہبر بنائیں جو رہبر ایسا ہو کہ اگر ہم 5 وقت پڑھتے ہیں تو ہمارا رہبر تہجد کا پابند ہو، یا رعایا پڑھتی ہے مگر جو حاکم ہے وہ بے نمازی ہے۔ اللہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کرم کرے کہ ہمیں ہمارے رہبر بھی بہتر ملے، ایسے رہبر ملے جو اس قابل ہوں کہ اس زمانے میں جو حاکم و سلطان ہوتا تھا وہی مصلی پہ نماز پڑھاتا تھا۔ امام اعظم نماز پڑھا، فاروق اعظم نماز پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے، امیر المومنین جو ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ اب اس کی کم سے کم اتنی تو قابلیت ہونی چاہیے کہ نماز پڑھا دے۔ اب جسے ہم نے بڑا بنایا ہے اسے ثنا یاد نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہم کہاں جائیں۔
تو رہبر بڑے ہونے چاہیے. حضرت جو ہے امام اعظم غالباً گزر رہے تھے, بارش کا زمانہ تھا, کیچڑ زیادہ تھی, آپ اپنے تیبن کو اوپر اٹھا کے چل رہے تھے, 8 سال کی بچی بھی آ رہی تھی. وہ جو ہے حضرت کہتے ہیں بچہ بیٹا دھیان سے چلنا, پانی ہے, بارش آئی, پھسلن زیادہ ہے, زیادہ احتیاط سے چلنا, ٹھیک چلنا, کہیں پھسل نہ جاؤ. 8 سال کی بچی کہتی ابو حنیفہ مجھ سے زیادہ آپ احتیاط کر کے چلنا, میں پھسلی تو میں ہی پھسلوں گی, آپ پھسلو گے تو قوم پھسل جائے گی, آپ اگر گرو گے تو قوم گر جائے گی. امام اعظم کہتے ہیں اس بچی کے جواب نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ ڈالا. یہ ہوتا ہے. اب جو ہے یہ سارے اس میں ہمارا بھی جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. ہم انہی لوگوں کو آگے لائیں جو اللہ اس کے رسول کے قانون کے پابند ہوں, پابند شرع. خیر تو جو ہے صالحین اللہ والے ان کی زندگیاں, حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فقیروں کو کیا چیزیں دیتا ہے, اللہ اللہ. اور کل میں نے بلخ کا ذکر کیا تھا, بلخ کے بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کتنے بڑے جید اور سلسلے چشت کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے, بہت بڑے پائے کے ولی ہیں. بلخ کے بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادم, شہزادے بادشاہ ہیں, مگر پابند تھے, متقی پرہیزگار تھے. مسجد سے نکلے اور اپنے گدے پر بیٹھ کر تسبیح گھمانے لگے. ابراہیم بن ادم, رات کا وقت تھا, بادشاہ محل کی چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. حضرت فرماتے ہیں کون ہے اتنی جرت کرتا ہے جو اس وقت شاہی محل کی چھت پہ دوڑ لگا رہا ہے. اوپر سے آواز آتی ہے حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, آپ کی چھت پہ تلاش کر رہا ہوں. اونٹ گم ہو گیا ہے. حضرت کہتا ہے کم عقل معلوم ہوتا ہے, ارے اونٹ گم ہو گیا ہے, ریگستان میں جا, بیابان میں جا, جنگل میں جا, کبھی چھت پہ اونٹ مل کے سکتا ہے کیا؟ اوپر سے جواب آتا ہے جب چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو گدے پہ بیٹھ کے تسبیح گھما رہے ہو, محل میں خدا ملے گا کیا؟ تمہیں بھی خدا تلاش کرنے کے لیے جنگل میں جانا. اتنا کہا تو پھر صوب سے کہاں کوئی ہاتھی بے غیبی ہے کہ جب اونٹ تمہاری چھت پہ نہیں مل سکتا تو گدے پہ بیٹھ کے تسبیح گھما رہے ہو, خدا مل جائے گا. اللہ اللہ اتنا لگا اور بغیر کسی کو کہے ہوئے شاہی جوڑا اتارا, ٹاٹ کا کمبل پہنا اور حضرت ابراہیم بن ادم نکل گئے. صبح محل میں کھلبلی مچ گئی اور بادشاہ سلامت غائب ہو گئے. بادشاہ غائب ہوئے, ڈھونڈا, کئی دن گزر گئے, حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ملے. کئی دنوں کے بعد پتا چلا باہر ایک دریا کا کنارہ ہے, نہر کا, اس نہر کے کنارے پہ حضرت جھونپڑی بنائے ہیں. سپاہی وزیر تھے, گئے, جا کر دیکھا حضرت نہر کے کنارے پہ جلوہ بار ہے اور حضرت اپنی گودڑی سی. اب بلخ کے بادشاہ رہ چکے ہیں, بہت بڑا علاقہ بلخ کا, اس کے بادشاہ حضرت کنارے پہ بیٹھے ہیں, اپنے گودڑی سی رہے. دیکھا پیچھے سے آواز آئی, حضرت سمجھ گئے شاید میرے وزیر ہوں گے جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے بلانے آئے ہیں. اللہ اللہ, آ گئے حضرت کے پاس اور کہتے حضور چلیے, آپ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. کہاں چلو کا محل آپ کا انتظار کر رہا ہے, بادشاہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. کہ اس محل اور تخت پر بیٹھ کے کروں گا کیا؟ کہ حضور آپ وہاں بیٹھ کے ہم پہ حکومت کرتے ہیں. اتنا کہہ کر حضرت نے مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی لاؤ. اتنا کہنا تھا, سمندر کا جتنا کنارہ تھا ہر کنارے پہ ہزاروں مچھلیاں ہیں اور سب کے منہ پہ سونے کی سوئی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, یہ سونا تو چھوڑ کے آیا ہو, وہی پرانی والی سوئی لائی جائے. وہ ایک مچھلی آتی ہے, اس نے وہی پرانی والی سوئی حضرت کی واپس عطا کی. اب بتائیے سمندر میں سوئی گم ہو جائے تو مل جائے گی, مگر مچھلی آئی, اس نے سوئی دی. حضرت فرماتے بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے یا یہ حکومت اچھی ہے؟ وہاں تخت پر بیٹھ کر تم پہ حکومت کرتا ہوں یا سب کچھ اللہ کے لیے بیچ ڈالا ہے؟ تو اللہ نے میرا حکم سمندر کے جانوروں پہ بھی جاری کر دیا. بتائیے وہ تخت اچھا ہے یا یہ فقیری اچھی ہے؟ وہاں بیٹھنا اچھا ہے یا یہاں بیٹھنا اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بدلے میں جس کو چاہو بادشاہ بناؤ, اب میں اس شہر میں نہیں آنے والا. زندگی ابراہیم بن ادم نے اسی میں گزار ڈالی.
اسی میں آپ نے حیات گزار ڈالی. اللہ اللہ. شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی جگہ بیٹھے ہیں. بادشاہ شہزادہ آیا, آپ نے وصیت کی کہ یاد رکھو تمہیں پکڑا جائے گا, اور تمہاری رعایا میں اگر کوئی بڑھیا بھوکی سو گئی, اللہ قیامت میں تیرا اور تیرے باپ بادشاہ کا بھی گریبان پکڑے گا. یہ آپ وصیت کر رہے ہیں. اور پھر وہ اٹھا, اٹھتے اٹھتے اس نے سونے کی تھیلی, چاندی یا سونے کے سکے تھے, اشرفیاں تھی, اشرفیاں حضرت کو پیش کی. حضور قبول فرمائے. حضرت کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ان کو خرچ کرو. بہت اصرار کرتا رہا, حضور آپ کو لینا پڑے گا, حضور آپ کو لینا پڑے گا. حضرت جلال میں آئے کہ یہ تیرا چند سونا, اس کو لے کے کیا کرو. یہ کہہ کر حضرت مچھلیوں کو حکم دیتا ہے, سمندر کے کنارے ہزاروں مچھلیاں ہیں, اور سب مچھلیوں کے منہ میں ایک ایک سونے کا سکہ. حضرت فرمائے دیکھو ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں, یہ سونا لے کے آئی ہیں, اس کے مقابلے میں تیرا یہ کیا پسند کرو, قبول کرو. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خزانہ دیتا ہے, تصرف دیتا ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا کرتا ہے, اللہ زمین کے خزانوں پہ اسے قبضہ اور تصرف عطا کر دیتا. اللہ اللہ. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام. یہ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کرامات اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اپنے پیر اپنے ماموں حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی اور سینے سے لگایا. اور اسم اعظم جو وراثت میں ہوتا ہوتا حضرت خضر کے توسط سے ان سارے اکابر ان کے بزرگوں کو ملا تھا, وہ سینے سے لگا کر اسم اعظم کی دولت حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید اور خلیفہ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں منتقل کیا. وہ اسم اعظم کا آنا تھا, اسرار الہی ظاہر ہو گئے, پردے ہٹ گئے, اور اللہ نے سارا علم خود بخود ایک لمحہ میں علم لدنی کے توسط سے ابو یوسف کے سینے میں ودیعت فرمانا. اتنے زبردست, اور جب تک رہے دین کی خدمت کرتے رہے, اور ہزاروں کرامتیں جن کو دیکھ کر عیسائی مجوسی اور جو ہے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے آتش پرس ایمان لے آئے, اور آپ جب تک رہے دین متین کی خدمت کرتے رہے. جب آپ کا وصال ہوا ہجری 559 میں آپ کا وصال ہے, اور رجب شریف کی 3 تاریخ یعنی اسی مہینے میں, اسی مہینے کی 3 تاریخ یعنی کل کا جو دن تھا 3 رجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے. اور جب آپ کو جو ہے وفات کے وقت وصال کے بعد آپ کو غسل دیا, کفن پہنایا, تو آپ کے سلسلے کے بزرگ جو مصنفین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے غسل و کفن میں ہزاروں جناتوں کی جماعت موجود ہے جو آپ کے مریدین ہیں, اور کئی جنات سانپ کی شکل میں آپ کے جنازے میں شریک ہیں. آپ کی قبر کے پاس کئی دنوں تک بیٹھ کر مراقبہ کرتے رہے, اور یہ کافی دنوں تک جاری رہا. یعنی سلسلے چشت کے بڑے بزرگوں میں حضرت ابو یوسف ہے, جنہیں زبدتِ صابرہ کہا گیا, جنہیں صاحب معرفت کہا گیا, جنہیں بحر خواص معرفت الہی کہا گیا, جو سید الاولیاء سے مشہور ہوئے, جو پیر دستگیران سے مشہور ہے, اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام قطبیت میں فائز فرمایا. یہ بڑے لوگ ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یہ سلسلہ ہوتا ہوتا یہ ساری کرامتیں, یہ ساری اسرار و نمود, وہ ساری علم لدنی ان کے ہوتے ہوتے عثمان ہارونی کو ملتا ہے, اور ان سارے بزرگوں کا جو وصیہ اور ان کی وراثت اور ان کا خزانہ تھا عثمان ہارونی, وہ سب خزانہ اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی کے سینے میں ڈال دیتے. اللہ اللہ. یہ سرکار غریب نواز کو ان بزرگوں کا جو ہے اور ان کے عطیات, ان بزرگوں کے تبرکات ملے. اور بتاؤ یہ پیر لوگ ایسے ہیں, اور ان کی ساری کرامات, ان کے کشف اور ان کی نعمتیں, اور ان کو اللہ نے جو اسرار و رموز عطا فرمائے تھے وہ سارے منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابو احمد چشتی, ان کے بعد ابو محمد چشتی, ان کے بعد حضرت ابو یوسف چشتی, ان کے بعد حضرت شیخ ابو موجود چشتی, ان کے بعد حضرت شاہ حاجی شریف زندانی, ان کے بعد عثمان ہارونی. اور عثمان ہارونی کو
ان سارے پیروں سے جو ملا وہ اپنے 22 سال یا 20 سال اپنے مرید جو خدمت کرتے رہے سرکار غریب نواز معین الدین چشتی خوش ہو گئے اور وہ سارے کشف اور راز و خزانے عثمان ہارونی نے غریب نواز کے سینے میں انڈیل ڈالے۔ بتائیے تو اب اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو کیسا مقام و منصب دیا ہوگا۔ آج بھی ان کی بارگاہ ان سارے خزانوں کی غمازی کر رہی ہے اور خواجہ کا چمکتا ہوا دھولا گنبد یہ کہہ رہا ہے زمانہ کروٹیں بدلتا ہے، لوگ آئے اور 800 سال تک جو خواجہ کی محبت کا چراغ سینوں میں جل رہا ہے، لوگ آئے فتویٰ دے کر اور نہ جانے بیان کر کے کتابوں میں لکھ کر چاہتے رہے کہ ان سنیوں اہل سنت والجماعت ان عاشقوں کے دل میں جو خواجہ کی عظمت کا چراغ جل رہا ہے ان چراغ کو بجھا دیا جائے، آگ کی کوشش سے کرتے رہے، مگر اللہ اللہ ہر زمانے میں مشیت کا نقیب خواجہ کے گنبد پر کھڑے رہ کر آواز لگاتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ سرکاری غریب نواز انشاءاللہ کل چونکہ چھٹی شریف ہے اس لیے حضرت ابو یوسف چشتی مختصر بیان ابو محمد چشتی کا بیان کر دیا، مختصر میں اور بھی کچھ باقیات کرامات ہے، اب ان کے پیر حضرت ابو احمد چشتی آگے ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا ان بزرگوں کا ذکر ہوگا۔ کل چھٹی شریف ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کل سرکاری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ استاد زمن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، غوث محی الدین ہے خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ